الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق القون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس نے اس رمضان المبارک کی آخری طاق رات اور ممکنہ لیلۃ القدر میں اپنے گھر میں بٹھا کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر پوری مسجد انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص آپ کی اس خوبصورت مسجد کے امام خطیب حضرت علامہ قاری محمد بلال صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، محترم شاہد اسلام صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن چوہ سیدن شاہ، محترم ملک محمد فہیم صاحب، حافظ محسن عزیز صاحب، محترم بلال جوید صاحب اور جملہ آج کی اس محفل کی انتظامیہ۔ جو نام مجھے لکھ کر دیے گئے وہ میں نے لے لیے۔ ممکن ہے بہت سارے اہم نام بزرگوں کے رہ گئے ہوں، جس طرح بزرگ فرما رہے تھے، تو یہ سوچ کر بیٹھیے کہ جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ ہم سب کے نام کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کام کو بھی جانتے ہیں۔ چونکہ تکمیل قرآن کی یہ محفل ہے، ایسی ہے، میں ان حفاظ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن حکیم پورا رمضان سنایا، اور سننے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ اگر باہر بیٹھے احباب بھی اندر تشریف لے آئے، جگہ کافی ہے، تو محفل کا حسن مزید بڑھ جائے گا، اور پیچھے سے بھی بڑے احباب اٹھ کے اگر آگے آ جائے
تھوڑے چونکہ بچے ذرا پیچھے رہے، بڑے بڑے آگے آئے تاکہ بات کو سمجھنے والے زیادہ آگے بیٹھے. ماشاءاللہ. میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. میں رمضان المبارک کی ساعتوں میں بھی یہاں آیا تھا تو مجھے رحیل بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو خطاب کیا تھا اس کا کوئی دوست کہہ رہے ہیں پہلا حصہ دہرایا جائے، تو وہ تو ملک صاحب اب ہو گیا، اب کوئی نئی چیز سنے تو وہ پھر کبھی آئیں گے تو پھر بات ہو جائے گی. چونکہ مناسب نہیں لگتا کچھ دن پہلے میں آیا اور وہی گفتگو میں ریپیٹ کر دوں، یہ مناسب نہیں ہے. اب کچھ نئی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسمانی کتابیں ہیں 4. کتنی ہیں؟ تھوڑا بولنا ہے آپ نے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ درس قرآن تھا اور یہ محفل ہے، اور یہ میں نے محفل میں نے اکیلے نہیں پڑھنی، ہم نے مل کے پڑھنی ہے. کتنی ہے جی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. کتنی ہو گئی جی؟ باقی 3 اور قرآن، ان میں فرق کیا ہے؟ میں بزرگوں کی توجہ چاہوں گا. علم اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ باقی 3 صرف کتاب اللہ ہے. کیا ہے جی؟ میں عرض کر رہا ہوں حضرت، باقی 3 تورات، زبور، انجیل یہ صرف کتاب اللہ ہے. قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. فرق ہے. باقی 3 کتابیں ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن یہ اس کی کتابیں بھی، کتاب بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے. اب آپ توجہ ذرا میری طرف رکھیے. قبلہ ٹھیک ہے آواز؟ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں تاکہ توجہ رہے اور میں کچھ بات پہنچا سکوں. میں عرض کر رہا ہوں باقی 3 کتاب اللہ، قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ وہ 3 سمٹ کے آئیں، وہ 3 پوری کتاب ایک ہی دفعہ، وہ 3 سمٹ کے آئی اور آ کے بکھر گئی. قرآن بکھر کے آیا. ہائے ہائے ہائے. وہ 3 سمٹ کے آئی، آ کے بکھر گئی. قرآن یہ سمٹ کے لیے آیا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 رکوع، کبھی 1 سورت. یہ قرآن یہ بکھر کے آیا اور آ کے سمٹا، اور ایسا سمٹا اب قیامت آ سکتی ہے، یہ قرآن بکھر نہیں سکتا. اچھا باقی کتابیں جب دینا چاہیں نا، حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کوہ طور پہ آ. کہاں آنا ہے؟ حضرت موجود ہے، قرآن گواہ ہے. کہاں بلایا جی؟ مولا طور پہ آ. موسیٰ طور پہ آ. مولا پہلے میں خود آتا تھا، آج خود بلا رہا ہے. فرمایا پہلے اپنی مرضی سے آتا تھا، آج میری مرضی سے آنا ہے. اور موسیٰ 1-2 دن کے لیے نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا 40 دنوں کے لیے آ. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ آ اور آ کر اعتکاف کر.
حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا 40 دن میں نکل کے آؤں، امت چھوڑ کے آؤں، تیری در پہ بیٹھوں، اعتکاف پہ بیٹھوں، یہ تو بتا مجھے ملے گا کیا؟ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو جزا کے لیے کرتا ہے. مولا میں 40 دن بیٹھوں آ کر مجھے ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو طور پہ آ، اعتکاف کر. مولا ملے گا کیا؟ فرمایا میں تمہیں تورات عطا کروں گا. یار رک کے نا حضرت میں ایک لطیف بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نکلے، امت چھوڑی، کوہ طور پہ آئے. کتنے دن کے لیے؟ تھوڑا اونچا بولیں. اچھا پیچھے امت کا کیا حال ہوا؟ بندہ جب اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو دنیا سے توجہ ہٹا دیتا ہے، اللہ کی طرف لگا دیتا ہے. جب موسیٰ قوم سے نکلے نا تو نبی کی توجہ قوم سے ہٹی، اللہ کی طرف لگی. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، پوری امت بچھڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. 40 دن نبی نے توجہ ہٹائی، امت مشرک ہو گئی. میں پھر عرض کروں گا، 40 دن نبی نے توجہ ہٹائی، امت مشرک ہو گئی. ادھر 1400 سال ہو گئے زہرا کے بابا کو آرام کرتے ہوئے، امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. ادھر 1400 سال گزر گئے، تلاوت آج بھی ہو رہی ہے، اذانیں آج بھی ہو رہی ہے، درود آج بھی ہو رہے ہیں. وجہ مجھے جو وجہ سمجھ آئی، ادھر نبی کی توجہ ہٹی، امت مشرک ہو گئی. ادھر رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کا دیان باقی ہے، ہمارے سینوں میں ایمان باقی. کتنے دل کے لیے جی؟ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اعتکاف پہ، 40 دن پورے ہوئے. اللہ نے فرمایا یہ تورات لے. ایک ہی مرتبہ پوری تورات دے دی. یہ تورات لے. جب باری آئی نا زبور کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا اللہ نے دریا کے کنارے 7 دن کے لیے. فرمایا اعتکاف کر. مولا ملے گا کیا؟ فرمایا میں تجھے زبور دوں گا. انجیل کی باری آئی، حضرت عیسیٰ کو دریا کے کنارے بلایا، 7 دن اعتکاف کروایا. ایک روایت 3 دن اعتکاف کروایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی. اب توجہ رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے، داؤد علیہ السلام کو 7 دن کے لیے، حضرت عیسیٰ کو 3 دن کے لیے جنگل میں بلایا، انجیل دی. جب باری آئی نا آمینہ کے لال کی، زہرا کے بابا کی، حسنین کے لالا کی، صدیق اکبر کے آقا کی، عرض کی مولا تو نے موسیٰ کو طور پہ بلایا، تو نے داؤد کو دریا پہ بلایا، تو نے عیسیٰ کو جنگل میں بلایا، مجھے بھی قرآن ملنا ہے. میں کہا ہوں، آواز قدرت آئی، اے مصطفیٰ وہ اور تھے تو اور ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ اور تھے تو اور ہے. سولیا تو کہیں لی جائے گا، مولا مجھے قرآن کیسے ملے گا؟ فرمایا آگے آگے تو جائے گا، پیچھے پیچھے میرا قرآن آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن. یہی وجہ ہے نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں ہے.
نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں ہے، نبی سفر میں ہے تو قرآن سفر میں ہے، نبی حضر میں ہے تو قرآن حضر میں ہے، نبی بدر میں ہے تو قرآن بدر میں ہے، نبی احد میں ہے تو قرآن احد میں ہے، نبی خندق میں ہے تو قرآن خندق میں ہے، نبی خیبر میں ہے تو قرآن خیبر میں ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر مصطفیٰ صدیق کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہے تو قرآن صدیق کی گود میں اتر رہا۔ جدھر جدھر مصطفیٰ گئے ادھر ادھر قرآن گیا۔ باقی لینے کے لیے گئے تھے، ادھر آگے آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے پیچھے قرآن ہے۔ اچھا ایک توجہ چاہوں گا، میں نے گفتگو کے لیے سرنامے کے طور پہ پہلی آیت پڑھی، فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ بیٹھ جائے جی، آپ ایک جگہ فٹ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ ذرا مل کے پڑھیے، کتنے حرف ہے جی؟ بولیے الف لام میم۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، مگر اس پر روایتیں موجود ہیں۔ میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتی ہے، وہ روایت کرتی ہے، فرمایا یہ جو 3 حرف ہے نا، الف لام میم، یہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ 3۔ اب وہ قسمیں کون سی؟ اللہ خود قسمیں اٹھا رہا ہے، فرمایا الف مجھے اپنے الہ ہونے کی قسم، ہائے ہائے ہائے، اللہ ہونے کی قسم، الہ ہونے کی قسم۔ لام مجھے جبریل کی قسم، میم مجھے محمد عربی کی قسم۔ یہ 3 حرف، 3 قسمیں، مجھے الہ ہونے کی قسم، مجھے جبریل کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم۔ مولا یہ 3 قسمیں اٹھا کے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہنا یہ چاہتا ہوں جو قرآن پڑھ رہے ہو اس میں عیب بھی کوئی نہیں، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا جس طرح میں پاک ہوں یہ پاک ہے، جس طرح جبریل معظم ہے یہ بھی معظم ہے، اور جس طرح مصطفیٰ بے عیب ہے اسی طرح یہ قرآن بے عیب ہے۔ اچھا قرآن حکیم کو اگر سمجھنا چاہے اس کا مقام کیا ہے، یہ مرتبہ کیا ہے، اس کی بڑی جہتیں ہو سکتی ہے، میں 3 جہتیں بیان کروں گا ذرا جلدی سے۔